اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ دعائے استفتاح، نماز کا آغاز۔ قیام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموشی سے کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استفتاح سکھائی۔ الحمدللہ ہم نے کافی حد تک اس کو یاد کر لیا ہے۔ آج لاسٹ پارٹ ہم یاد کریں گے، اور وہ بھی پہلے والی دعاؤں کی طرح بہت خوبصورت ہے، پہلے والا جو حصہ ہے اس کی طرح۔ اور حقیقت میں مسنون دعاؤں میں جو الفاظ موجود ہیں، وہ ہم جتنے بھی تصور کر لیں اور جتنی بھی دعائیں مانگ لیں، ہم ان الفاظ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج سے پہلے ہمیشہ ہم یہ دعا تو کر لیتے ہوں گے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ان کو دھو ڈال، ان کو صاف کر دے، لیکن اس انداز میں مانگنا کہ مشرق اور مغرب جتنی دوری کر دے، اور جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے ایسے صاف کر دے، یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنی دعاؤں کے ساتھ قرآنی اور مسنون دعاؤں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایپ سٹور میں جا کے سرچ کریں قرآنی اور مسنون دعائیں، تو آپ کو بہت اچھی ایپ ملے گی، اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ قرآنی دعاؤں کو بھی پڑھیں، مسنون دعاؤں کو بھی پڑھیں، بہترین الفاظ کے ساتھ اور قبولیت والی انشاءاللہ۔ آخری حصہ جو دعائے استفتاح کا ہے وہ ہے اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اللہم، اے اللہ، اغسل، اس کو اغسل نہیں پڑھنا، ایسے ہم نے پہلے پڑھا تھا اجعلنی، اس کو اجعلنی نہیں پڑھنا۔ تو ان کا خیال رکھنا ہے جب آپ ٹرانسلیشن کریں یا جب آپ الگ سے پڑھ رہے ہوں۔ اغسل، دھو ڈال، غسل سے ہے۔ خطایا، خطایا گناہوں کو، خطاؤں کو، یا آخر میں کے لیے۔ بالماء، ساتھ پانی کے، والثلج، اور برف کے، والبرد، اور اولوں سے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ پانی سے دھو ڈال، بلکہ پانی اور اس کے بعد برف اور اولوں سے، یہ جو کثیر تعداد میں آسمان سے نازل ہوتے ہیں، کہ اللہ میرے سارے گناہ دھو ڈال۔ تو اب اس ساری دعا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ شروع سے اینڈ تک پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ پارٹ کی پریکٹس کریں گے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ 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 یہاں پر الحمدللہ ہماری دعا مکمل ہوئی۔ اس کو پوری کی پوری ایسے ہی یاد کرنے کی اور نماز میں پڑھنے کی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ اگر بیچ میں بھول بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں،
جتنا آپ نماز میں پڑھنے کی روٹین بنائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو زیادہ یاد رہے گی۔ ایک دفعہ اور مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے اور اس کے بارے میں بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت پر مشقت کا، تنگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی ہر نماز کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا باعث ہے۔ تو اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو اس کو ضرور کریں۔ مسواک اگر اویلیبل نہیں تو کم از کم برش کے ساتھ ضرور دانتوں کو صاف کریں۔ منہ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینے سے اوائڈ کریں۔ اسی طرح سے جو فرض نمازیں ہیں ان میں خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ ان کی فضیلت میں بھی بے شمار ہمیں احادیث ملتی ہیں اور نہ پڑھنے کے اعتبار سے نقصان بھی بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال یعنی گھر والے اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا ہو۔ فوت ہو جائے یہ قضا ہونے میں بھی آتا ہے اور چھوڑ دینے میں بھی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ہم ایسا بھی جانتے ہیں کہ عصر کی نماز کو فوت کرنے والا، لیٹ کرنے والا، قضا کرنے والا اور بالکل آخری وقت میں پڑھنے والا یہ اصل میں منافق کی نشانی ہے، وہ اس کو حدیث میں منافق قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا بھی نفاق کی علامت ہے۔ انشاءاللہ ہم نماز با جماعت میں اس کو اور زیادہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح سے جب 10 سال کی عمر میں بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اس کو اس بارے میں پوچھنا چاہیے، اس کو اس میں ریلیکس نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو خیر ہے۔ شروع کے اوقات میں ہی، شروع کے وقت میں ہی عادت ڈال دینا یہ سب سے بہتر ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ والدین خود پڑھتے ہوں تو وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ اس کا شوق دلائیں۔ ممنوع اوقات میں ایک بہت اہم چیز جو کہ اکثر ہمیں کنفیوز کرتی ہے کہ جب ہم عمرے یا حج پہ جائیں تو طواف کے بعد کے 2 نفل، اس میں جب میں خود بھی گئی تھی تو میں نے جس کو بھی بتایا وہ لوگ سننے کو تیار نہیں تھے۔ ہمیں اکثر یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر ہم اس کو حقیقی طور پہ دیکھیں تو واقعی پریکٹیکلی یہی چیز زیادہ بہتر نظر آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد مناف کو حکم دیا تھا کہ کسی کو بیت اللہ کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے منع نہ کرو، چاہے دن یا رات کا کوئی سا وقت ہو۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت طواف کر کے ہٹے ہیں، آپ 2 نفل جو طواف کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں ان کو ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے اب عصر کا بعد کا ٹائم ہے اس لیے نہیں کرنے، اب زوال کا وقت ہے اس لیے نہیں کرنا، اب صبح کا وقت ہے اس لیے نہیں کرنا۔ ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ طواف کے نفل کسی بھی وقت آپ طواف مکمل کریں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کل ہم اذان کا ٹاپک کر رہے تھے۔ نماز با جماعت کے لیے اذان کا ہونا ضروری ہے۔ گھر میں پڑھتے ہوئے نماز، اگر آپ وقت شروع ہو گیا تو آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب اذان دی جاتی ہے تو بہرحال اس کی اپنی ہی ایک برکت ہوتی ہے۔
افضل ہے۔ اگر گھر میں بھی جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو اس سے پہلے اذان دے دی جائے تو اچھی بات ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک شخص اکیلا سفر میں ہے اور وہ بھی اذان دے کے اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اس کا بھی بے پناہ اجر ہے۔ اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ سنن ابو داؤد کی اور نسائی کی حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سفر میں کوئی اکیلا شخص بھی ہے، اگر وہ اذان اور اقامت کہہ رہا ہے تو اس کے لیے اس پر زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اذان پر کوئی مزدوری مقرر کر کے نہیں لی جا سکتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا، جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ، تو دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اذان کے بعد دعا بھی قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو بعض علاقوں میں بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔ کہیں پر نہیں ملتا کہ اس طرح سے اذانیں دی جائیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں صرف فجر کی نماز میں ہی اذان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں، نماز شروع ہونے لگی ہے، اقامت ہو رہی ہے، تو آپ پھر جو سنتے رہتی ہیں وہ نہیں شروع کریں گے، تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، کچھ اور نہیں کریں گے، ڈائریکٹ فرض نماز میں شامل ہوں گے۔ اور اگر دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان عرفات میں دو نمازیں اکٹھی پڑھیں تو آپ نے اذان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کی اقامت الگ الگ کہلوائی۔ تو جب کبھی اس طرح نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی تو اذان ایک دفعہ دی جائے گی اور اقامت ہر نماز کی الگ سے کہی جائے گی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم امام کے ساتھ پا لو وہ ٹھیک ہے، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ اس کا اصل میں مقصد کیا ہے کہ اگر ہر کوئی بھاگ دھوڑ کر کے آ رہا ہوگا اور اس کا شور کی وجہ سے باقی جو نمازی پڑھ رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے، تو اگر دیر ہو گئی ہے تو پھر بھی آرام سکون کے ساتھ آئیں تاکہ باقی لوگ اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ اذان کا جواب دینا، اس کے ہم فوائد پڑھ چکے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کا باعث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی دعا اس کے بعد مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔